عن عبد الله بن عمرو أنه حدثهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، قال ضاف ضیف رجلا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ایک شخص بطور مہمان کے ٹھہرا، وفی دارہ کلبۃ مجح، اور جس کے گھر میں بطور مہمان کے ایک شخص ٹھہر رہا ہے، بطور مہمان کے آ رہا ہے، اس میزبان کے گھر میں ایک کتیا باندھی ہوئی تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حاملہ تھی۔ تو جیسے ہی اس کتیا نے اس مہمان کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کتیا کہنے لگی فقالت الکلبہ واللہ لا انبح ضیف اہلی، اللہ کی قسم یہ ہمارے مالک کے گھر میں آئے ہوا مہمان ہے، میں اس پر بھونکوں گی نہیں۔ لیکن اس کتیا کے پیٹ میں جو بچہ موجود تھا وہ بھونکنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فعوا جراؤہا فی بطنہا، اس کے پیٹ میں جو پلہ موجود تھا، بچہ موجود تھا، کتا موجود تھا، وہ بھونکنے لگا۔ تو گھر والے کہنے لگے قال قیل ما ھذا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے اوپر اس واقعے کی حقیقت کو کھولا اور یوں ارشاد فرمایا قال فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم هذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کے نبی پر پھر حق تعالی شانہ نے یہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا هذا مثل امتی تکون من بعدکم یقہر سفہاؤها احلامها، کہ یہ بات تمہارے بعد آنے والی امت کی ہے کہ جس کے بے وقوف لوگ ان کے عقل مند لوگوں کو دبا کے رکھا کریں گے۔ یعنی ایک کتیا تھی، اس نے تو اپنے مالک کے مہمان کا احترام کیا، عقل مندی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے پیٹ میں بے وقوف پلہ بچہ جو موجود تھا اس نے قدر نہیں کی۔ اسی طریقے سے اس امت کے جو بے وقوف لوگ ہوں گے وہ عقل مندوں کی رعایت نہیں کیا کریں گے، بلکہ بے وقوف لوگوں کی حکومتیں ہوا کریں گی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب تمہارا رب ناراض ہو جایا کرے تو اللہ تعالیٰ اقتدار اور حکومت بے وقوف لوگوں کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں ہم دیکھیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہی مثل اور یہی مثال ہمیں ہر جگہ منطبق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر بد اخلاق اور بے دین طاقتور شخص نے صاحب عقل لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ دیندار آدمی خواہ جتنا بھی اخلاق والا ہو، اعمال والا ہو، شکر گزار ہو، عقل مند لوگ ہمیشہ ہی مغلوب اور مقہور ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیندار آدمی خواہ جتنا بھی اخلاق والا ہو، اچھے اعمال والا ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، اچھا کریکٹر رکھتا ہو، اچھی صفات رکھتا ہو، حسن رکھتا ہو، اللہ رب العزت نے حسن و جمال عطا فرمایا ہو، عقل و دانش عطا فرمائی ہو، حکمت اور بصیرت سے وہ شخص کام لینے والا ہو، لیکن بے وقوفوں کے ہاں جس وقت وہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے، بے وقوفوں کے ہاں جس وقت وہ کام کر رہا ہوتا ہے، بے وقوفوں کے ہاں جس وقت اس کا جانا ہوتا ہے، تو یہی بے وقوف لوگ ان عقل مند لوگوں کی عقل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو دبا کے رکھتے ہیں، اور اسی خطرے میں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہیں یہ عقل مند لوگ اگر ہم نے ان کو نرم چھوڑا اور ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کیا تو یہی عقل مند لوگ ہمارے اوپر حکومتیں کرنے والے بن جائیں گے، ہمیں دبا کر رکھنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے سختیاں ہوتی ہیں اور عقل مند لوگ جو ہے اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر ان کی سختیوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے ارد گرد ماحول میں کس قدر پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کمنٹس کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔